بذات خود اس کی کوئی قیمت نہیں، لیکن اس کے اندر رکھی ہوئی چیز بہت قیمتی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی بھی قدر ہوتی ہے، اس کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اسے بھی عزت سے رکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے پاس جو سرمایہ ہے ایمان کا اور پھر علم کا، یہ دونوں بہت قیمتی مصروف ہیں، اس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں۔ اتنا علم پہلے آیا تھا، سب قرآن آنے کے بعد منسوخ ہو گیا، اور توحید اور ایمان ایسی چیز ہے جو پہلے سے سارے انبیاء علیہم السلام ایمان و توحید لے کر آئے، اور دوسرے نمبر پر علم لے کر آئے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ایک عام مسلمان ہے جس کے پاس ایمان ہے، علم کی دولت نہیں، اور اہل علم ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ علم عطا فرمایا، یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ اس سرمایے سے نفع اٹھانا یہ اس کا سب سے بڑا شکر ہے کہ اس سرمایے سے صحیح طور سے ہم خود فائدہ اٹھا۔ ہر سرمایہ دار اپنے سرمایے سے فائدہ اٹھاتا ہے، زمیندار اپنی زمین سے، مالدار اپنے مال سے، جاگیردار اپنی جاگیر سے، اور جو کچھ سرمایے ہیں دنیا میں ان سرمایوں سے ہر سرمایہ دار فائدہ اٹھاتا ہے، اور دوسروں کو اپنے اس فائدے میں شریک کرتا ہے۔ مالدار اپنا مال کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے ساتھ وہ بہت سے غریبوں کو اپنے اس میں شریک کرتا ہے، کچھ نہ کچھ تو اس کا بچا کچا بھی دے دیتا ہے۔ زمیندار کی زمین سے جب غلہ آتا ہے تو وہ اپنے اس میں بہت سوں کو شریک کرتا ہے، خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ علم ایسا سرمایہ ہے کہ جس سے خود فائدہ اٹھایا جائے، اور جتنا ہو سکے ہم اپنے اس علم سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے والے بنیں، یہ تقاضا ہے اس کا۔ اور یہ علم مؤثر فائدہ مند اس وقت ہے جب عمل کے ساتھ ہے، جب یہ عمل کے ساتھ ہے، یقین کے ساتھ ہے، تو پھر قدم قدم پر یہ مدد کرے گا، کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا، کسی موڑ پر، کسی حال میں بھی ہر وقت یہ مدد کرے گا، راستہ نکالے گا۔ جیسے انبیاء علیہم السلام وہ اپنے اوپر اترے ہوئے علم کی رہبری میں، روشنی میں چلتے رہے تو ان کا راستہ اسی سے نکلا۔ جو علم ان پر اتارا گیا اسی کی رہبری اور روشنی میں وہ چلتے رہے تو ان کا راستہ اسی میں سے نکل گیا جو ان کو کہا گیا۔ ظاہری مادی طاقتیں ان کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے راستہ اسی میں سے نکالا۔ چل رہا ہے بھائی، اس کا رخ ادھر کر دو تھوڑا، وہ اسپیکر جو ہے نا اس کو اس طرف کر دو، تھوڑا اور ادھر رکھو۔ ظاہری مادی طاقتیں ان کے مقابلے میں آئی، ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں پوری طاقت تھی نمرود کی، پوری بادشاہت تھی، حکومت تھی پوری وہ،
لیکن راستہ اسی علم میں سے نکلا. آپ کو رہبری کی گئی، اس طرح آپ کرتے رہے اور آپ کی مدد ہوئی، جو مدد دنیا مل کر نہیں کر سکتی تھی. ظاہر کے خلاف قدرت کا ظہور ہوا. اس لیے یہ علم سب سے طاقتور ہے کہ اللہ کی قدرت کے نظام کو ساتھ کرنے والا علم ہے. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہی ہے کہ پوری حکومت مقابلے پر ہے. موسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ چند نہتے بنی اسرائیل ہیں، کمزور ہیں، لیکن وہ اپنے علم کی روشنی میں چلتے رہے. جو ان کو کہا گیا، ادھر ادھر نہیں دیکھا انہوں نے. جیسے مال والا اپنے مال سے اپنے کام بنانے کی کوشش میں ہوتا ہے اور عین وقت پر وہ اسی بھروسے پر رہتا ہے کہ میرا پیسہ ہے میرے پاس، لیکن ہر وقت وہ پیسہ کام نہیں لگتا. ہوتا ہے نا سر، ہر وقت وہ پیسہ کام نہیں لگتا. صاحب اقتدار آدمی اپنے اقتدار کے بھروسے پر ہوتا ہے، لیکن بہت سے صاحب اقتدار میں ہی ڈوب گئے، کام نہیں لگا ان کو. اہل وجاہت اپنی وجاہت کے زعم میں ہوتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو اسی میں ڈوب جاتے. لیکن علم ایک ایسا سرمایہ ہے کہ جس کا حامل کبھی ڈوبے گا نہیں، کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. ساری نبیوں کی تاریخ یہ بات بتا رہی ہے، اور موجودہ دور میں بھی یہی ہو رہا ہے. شرط یہ ہے کہ علم یقین کے ساتھ ہو. یہ بڑا سرمایہ ہے، دنیا میں نجات کا یہ ذریعہ ہے. مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں ایک راستہ ہے جس سے باہر نکلا جاتا ہے. اور جس قسم کے بھی جتنے حالات ہیں دنیا کے، ان حالات کا اس میں حل ہے. جتنے بھی حالات، چاہے وہ مادی حالات ہو، معاشی حالات ہو، سیاسی حالات ہو، معاشرتی حالات ہو، معاملات کی لائن کی جو حالات، سماجک حالات، اس کا حل ہے. اس لیے ہر زمانے میں جب صحیح علم اترا انبیاء پر، تو ان کے اور اس زمانے کے وہ لوگ جن کے پاس پہلے سے کوئی علم موجود ہے یا کوئی طریقہ موجود ہے، ان کے درمیان میں جو ہے آپس میں تعلقات سازگار نہیں رہے. کیونکہ اس علم کا راستہ ہی کچھ جدا ہے. یہ یقین کا راستہ ہے. اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اور غیبی تائید لینے کا یہ راستہ ہے. اور جو راستے ہیں وہ اپنے بازو، اپنی جمعیت، اپنی طاقت، اپنے اسباب، اپنے ہتھیار، تو ہمیشہ ان دونوں کے درمیان میں ایک فاصلہ رہا. جتنے قصص ہیں کلام پاک میں، اس میں بھی یہی ہے کہ قوم اور نبی کے درمیان میں یہی بات کا فاصلہ ہوگا. نبی کہتے تھے اللہ کرے گا، اس اللہ کو پکارو، اسی کی عبادت کرو. اور قوم کہتی تھی کہ ہمارے پاس اسباب ہیں، ہمارے پاس آلات ہیں، ہمارے پاس معبود ہیں، ہم ان سے رجوع کریں گے، ہم ان کی عبادت کریں گے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ یہ معمولی اختلاف نہیں ہوتا تھا، شدت پکڑتا تھا دھیرے 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 دھیرے، اور جان کے در پہ ہو جاتے تھے. انبیاء جان کے در پہ نہیں ہوتے تھے کسی کی، کیونکہ
انبیاء علیہ السلام کے قلوب میں ہمدردی ہوتی ہے، علم والوں کے دل میں ہمدردی ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ دشمن سے بھی ہمدردی کرتے ہیں، دشمن سے بھی وہ ہمدردی کرتے ہیں آخر تک۔ لیکن قوموں میں جو قومیں سامنے رہی، اکثر یہ ہوا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی جان کے در پہ ہوتے تھے، اور بہت سے انبیاء کو ناحق قتل کیا گیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، کہ انہوں نے قتل کیا تک معاملہ پہنچ گیا، حالانکہ ان کا زمین جاگیر کا جھگڑا نہیں تھا، پراپرٹی کا، جائیداد کا، میراث کا، یا حکومت اور ریاست کا کہ وہ حکومت چاہتے تھے، بلکہ یہی مسئلہ تھا توحید کا، ایمان کا اور علم کا، کہ وہ دعوت دیتے تھے اللہ کی طرف جو بنیادی چیز تھی، اور اس دعوت، ایمان کی دعوت کے بعد پھر ان کو اپنے علم کی روشنی میں زندگی کا طریقہ سلیقہ سمجھاتے تھے، جو ایک خاص کام کے لیے ان کو بھیجا گیا، ایک خاص کام کے لیے بھیجا گیا۔ یہی کام ہے ان کا کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دینا، ایمان کی دعوت دینا، اور پھر لوگوں کو اپنے علم کی روشنی میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتانا، عبادت کا بھی، اعمال کا بھی، اخلاق کا بھی، معاشرت کا بھی، معاملات کا، ساری چیزوں میں ان کی علم الہی کی روشنی میں ان کی رہبری کرنا، جو ایک مخصوص کام ہے انبیاء علیہ السلام کا، اور اسی میں انبیاء علیہ السلام نے زندگی گزاری۔ رسالت کی ذمہ داری، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ والوں کے پاس جا کر یہی بات کرتے تھے، ایمان کی ان کو دعوت دیتے تھے۔ ابھی اس وقت زیادہ علم نہیں اترا تھا، بنیادی چیزیں نازل ہوئی ہیں، تو اس کی طرف بلاتے تھے ان کو، اور ذمہ داری کے طور پر ایک اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری ملی ہے، تو صبح شام رات دن جیسے آدمی کوئی کام اپنے ذمے لیتا ہے تو اس کو نبھاتا ہے اسی طرح، اور وہ نہیں ہوتا تو آدمی پریشان ہوتا ہے کہ کام ہو نہیں رہا، میں نے ذمہ داری لی ہے یا مجھے ذمہ داری دی گئی ہے اور کام ہو نہیں رہا، تو پھر آدمی کی کیفیت بدلتی ہے، آتا ہے لوگوں سے ملتا ہے، پھر کیا کروں، کیسے کروں، کوئی میرا تعاون کر دو بھائی، کوئی میری مدد کرو، اپنوں کے پاس جاتا ہے، وہاں اگر کوئی نہیں تو پھر دوستوں کے پاس جاتا ہے، وہاں اگر کام نہیں ہوتا تو اور کہیں کی ذمہ داری سر پر ہے، اس کو پورا کرنا ہے، اور جتنی زیادہ احساس ذمہ داری ہوتی ہے اتنا زیادہ آدمی بے چین ہوتا ہے، احساس ذمہ داری کے بقدر اندر بے چینی ہوتی ہے۔ گھروں میں بھی یہی ہے، جن والدین کو احساس ذمہ داری ہے وہ بے چین رہتے ہر وقت بچوں کے معاملے میں، ان کی مائیں سفر نہیں کرتی کہیں کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، ان کی تعلیم کا مسئلہ ہے، ان کی تربیت کا مسئلہ ہے، شادیوں میں شریک نہیں ہوتے وہ، رشتہ داروں میں بھی ہمارے بچوں کی تعلیم تربیت کا مسئلہ، ہم ان کو کہاں چھوڑیں گے 2 دن 4 دن 5 دن، احساس ذمہ داری، اور ان کو احساس ذمہ داری نہیں ہوتی، ہر اتوار کو چلے کہیں لے کر بچوں کو بھی ساتھ، ہوتا ہے مکتب والوں کو زیادہ پتہ ہوگا اس، 4 بچے نہیں ہیں، 5 نہیں آئے، کوئی کہاں گئے، رشتہ داروں میں شادی ہے، کہیں منگنی ہے، ملنا گئے ہیں، ویکیشن میں باہر ہیں، اور جن کو احساس ہے تو وہ اس کے بقدر خود قربانی دیتے ہیں، بڑی بڑی قربانی دیتے ہیں، آج بھی اس دور میں بھی، لیکن جس علم کی ان کے دلوں میں عظمت ہے اس کی خاطر قربانی دیتے ہیں۔ ایسے بہت سارے والدین ملیں گے کہ جنہوں نے اپنی بستی چھوڑ دی اپنے بچوں کی اسکول کے لیے، گاؤں میں اسکول اچھی نہیں ہے، ہزاروں لوگ ملتے ہیں ایسے، کسی شہر میں چلے گئے، حالانکہ وہاں یہاں اپنا گھر ہے، بہت بڑا گھر ہے، کشادہ گھر ہے، وہاں چھوٹا سا گھر کرائے کا لیا، سیٹ نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن بچوں کی تعلیم کے واسطے ہم پڑے گا، ان کی نظر میں اس علم کی اہمیت ہے۔ تو جب احساس ذمہ داری آدمی میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ چین سے بیٹھتا نہیں ہے،
اور یہ جو ذمہ داری ہے علم کی، اس کا اگر صحیح احساس پیدا ہو جائے اور کوئی بے چینی ہوتی اس کی وجہ سے، تو وہ تو میراث ہے نبیوں کی، وہ پریشانی نہیں ہے۔ جیسے اہل اللہ کا دکھ درد ہے، نبیوں کا جو درد تھا اس کو پریشانی نہیں کہتے، وہ تو ایک خصوصی انعام ہے اللہ کا کہ آدمی کو امت کا درد مل جائے، دین کے مٹنے کا غم مل جائے۔ جہالت کی وجہ سے آدمی پریشان ہو رہا ہے، کتنی جہالت ہے دنیا میں، صحیح علم نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، اس پر آدمی کو بے قراری۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کے پاس اس کا علم اور نالج ہے، جہالت کا، بے دینی کا اور غفلت کا، امت کا ایک نالج ہے، وہ تو بہت سو کے پاس ہوتا ہے۔ اس نالج سے ان کے روٹین پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ان کے کھانے پینے پر، ان کے سونے جاگنے پر، ان کے اپنے تقاضے پورے کرنے پر کوئی اثر نہیں، ایک نالج ہے۔ اور اس کے لیے آدمی کسی محفل میں، کسی مجلس میں اس پر تبصرہ بھی کرے، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، 2 گھنٹے، لیکن ایک اندر کا درد ہے جو رات کی نیند اڑا دے، تنہائی میں سوچنے پر مجبور کرے کہ کیا ہوگا یہ۔ تو پھر وہ آدمی نیند اڑتی ہے، سوچتا ہے 1 دن، 2 دن، 5 دن، 10 دن، تو وہ غم اور وہ درد اور بڑھتا ہے، اور اتنا بڑھتا ہے کہ کسی عملی اقدام کے لیے آدمی کو اندر سے آمادہ کرتا ہے کہ کوئی عملی اقدام کیا جائے۔ آدمی سیرت، سنت، شریعت کو دیکھتا ہے، اتنے بزرگوں کی کام ہے جس لائن سے بھی ہے، تو انہوں نے یہی کیا کہ ان کے دلوں میں کوئی درد اٹھا ہر زمانے میں، اپنے قرب و جوار کی بے دینی دیکھ کر، جہالت دیکھ کر، غفلت دیکھ کر اندر کوئی درد اٹھا، 1 دن، 2 دن، 10 دن، 20 دن، مہینہ، 2 مہینے، یہاں تک کہ وہ ظاہر ہونے لگا لوگوں کو، کوئی کچھ تکلیف ہے، ان کو کوئی پریشانی ہے، یہ کسی وجہ سے پریشان، جسمانی تکلیفوں کی وجہ سے پریشانی دکھتی ہے دھیرے دھیرے، ایسے یہ نظر آتی ہے کہ ان کو کوئی دکھ ہے۔ اور پھر انہوں نے غور و فکر کیا، سوچا، اپنے زمانے کے نیک لوگوں سے ملے، ان سے دعاؤں کا کہا، اپنی ذات سے کام کیا، تو دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے ان پر محنت کی کوئی شکل، کوئی خاکہ ایسا کھولا کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے ماحول میں کام کیا اور بڑے بڑے کارنامے کر کے گئے۔ حکومت کا ساتھ ان کو نہیں تھا، اپنی عوام کا ساتھ نہیں تھا، ان کو مالداروں کا ساتھ نہیں تھا، لیکن وہ اللہ کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں، وہی اپنے علم کی روشنی میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اسی علم سے سارے راستے نکلتے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا راستہ اسی میں سے نکلا، اور ابراہیم علیہ السلام کا راستہ بھی اسی میں سے نکلا، اسی علم کے راستے سے ان کو رہبری ہوئی، اور مدد بھی اسی علم کے راستے سے براہ راست آئی۔ ایسے یہ ہر زمانے میں ہے، کیونکہ اب نبیوں کا سلسلہ نہیں ہے، اس لیے اب مدد مومنین کے ساتھ ہے، انبیاء تو ہے نہیں اب۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اب ایمان والوں کے ساتھ، اور ایمان والوں میں پھر جتنے تعلق والے ہوں گے، اور اللہ تک تو علم والے ہی پہنچتے ہیں۔ علم یہ کیسا ذریعہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے؟ جتنا علم ہوگا اتنا زیادہ معرفت ہوگی، علم جتنا زیادہ ہوگا اس کی صحیح اصل علامت ہے کہ معرفت اتنی زیادہ، آدمی اتنا اللہ کو پہچانتا ہے، جتنا زیادہ پہچانتا ہے اتنا زیادہ بولتا ہے۔ مدن پہ آدمی اپنی بستی کے کسی صاحب خیر کو جانتا ہے کہ آدمی غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی مدد کرتا ہے، تو جب بھی کوئی بات آتی ہے تو آدمی اسی کا تذکرہ کرتا ہے، بھائی حاجی صاحب کے پاس بھیج دو اس کو پہچانتا زیادہ ہے، معرفت ہے ان سے۔ ایسے جب پہچانتا زیادہ ہے اللہ کو، تو وہی آدمی خود بھی جاتا ہے، دوسروں کو بھی بھیجتا ہے۔ بس چھوٹا مسئلہ ہوگا تب بھی وہاں جائے گا، بڑا ہوگا تب بھی، اور کچھ کام نہیں ہوگا پھر بھی بیٹھنے جائے گا، ہوتا ہے نا سر، کچھ کام نہیں پھر بھی بیٹھنے آدمی وہاں جائے کہ وہاں پہچان زیادہ ہے۔ ایسے جب وہ پہچان اور تعلق قائم ہے تو پھر اس کی عبادت اطاعت میں مزہ ہوگا۔ کچھ کام نہیں ہے تو آدمی خلوت میں اسی کے ساتھ رہے گا، اللہ کے ساتھ۔
دعا کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، دھیان کے ذریعے سے، احتساب قلب جس کو کہتے ہیں احتساب. تو ان مختلف راستوں سے آدمی معرفت ہے، جہاں پہچان ہے وہیں زیادہ ہوگا. پھر کوئی حاجت ضرورت ہے تو وہیں جائے گا، کوئی خوف و خطر ہے تو وہیں سے استعانت طلب کرے گا. اور جتنی بڑی وہ طاقت ہوتی ہے اتنا زیادہ یہ مستغنی ہو جاتا ہے. جتنی بڑی طاقت سے تعلق ہے اتنا یہ زیادہ مستغنی ہوتا ہے. کوئی حرج نہیں، اپنے جو تعلق ہے وہ بڑی طاقت ہے، وہ سب کو نمٹ لے گا. چھوٹے چھوٹوں کو وہ خود ہی نمٹ لے گا، اپنے اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور جتنا چھوٹا تعلق ہوگا اتنی فکر زیادہ رہے گی کہ بھئی ٹھیک ہے وہ تو اس کے مقابل کا، لیکن فلانا جو ہے اس سے تو دوسرا کوئی تلاش کرنا پڑے گا، یہ اس سے کام نہیں ہوگا. یا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے ایمان اور علم کے توسط سے براہ راست اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے، اور ہر زمانے میں وہ نیک بندے. قارون کے زمانے کا قصہ ہے، جب انہوں نے کہا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. تو اس وقت کے جو علم والے ہیں، اہل علم ہیں، اور وہ مراد اہل علم سے اپنے علم پر یقین والے ہیں، کہ جن کو اللہ نے علم دیا ہے اپنے علم پر وہ یقین کرتے. انہوں نے ان سے کہا کہ رال ٹپکانی چیز یہ نہیں ہے، دنیا، اسباب دنیا، کھانا پینا، یہ رال ٹپکانے کی چیز نہیں ہے. اللہ کے وہاں کا جو اجر اور ثواب اور بدلہ ہے وہ بڑا ہے. تو اس اجر ثواب بدلے کے خاطر کام کرتے رہنا یہ کمال ہے. اس اجر کے خاطر، اس بدلے کے خاطر آدمی اپنا کام کرتا رہے، اور اسی علم سے اپنے مسئلوں کے حل کا آدمی یقین رکھے کہ حل ہو جائے گا. اب آزمائش نبیوں کی ہوئی ہے، علم کا راستہ یہی ہے. آزمائش تو نبیوں کی ہوئی ہے اور آخر تک ہوتی رہی. تو اس آزمائش سے مومن گھبراتا نہیں، مانگتا بھی نہیں کہ آزمائشوں میں رہے، ابتلاءات میں رہے، مانگتا نہیں ہے. اور نہ مانگنے کا حکم ہے، عافیت مانگنے کا حکم ہے. لیکن اگر ہیں تو پھر آدمی اس کو ہمت سے جھیلتا ہے، برداشت کرتا ہے، تحمل سے کام لیتا ہے، اور اپنے دین پر، اپنے علم پر، اپنی خدمت پر آدمی جمع رہتا ہے، اس پر آدمی جمتا ہے. اور یہ بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو نصیب فرمائی ہے. یہ بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑی خیر ہے، اور اسی سے مسائل کا حل بھی ہے انشاءاللہ. شروع اللہ جزائے خیر آپ تمہیں، اللہ جزائے خیر آپ تمہیں آئی گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو ایک شرف عطا فرمایا ہے. شرف، ایک تو شرف انسانیت کا ہے، وہ تو ہے ہی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا ہے. ایک شرف تو انسانیت کا ہے. دوسرا شرف ایمان کا ہے، وہ بھی حاصل ہے الحمدللہ.
تیسرا شرف علم کا ہے. یہ چیزیں شرف کی ہے، یہ چیزیں عزت کی ہے. انسانیت بھی ایک شرف ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کی اولاد کا اکرام کیا ہے. کیا کیا اکرام کیا؟ عبداللہ ابن عباس کہتے تھے کہ ہر جانور منہ سے کھاتا ہے، اپنا منہ لگاتا ہے نیچے. آدمی کا منہ نیچے نہیں جاتا، اس کے لیے ہاتھ دیا تو اٹھا کے کھانا کھاتا ہے. یہ اکرام انسانیت کا. جی ہاں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. دوسرا اکرام وَحَمَلْنَاهُمْ بِالْبَرِّ وَالْبَحْرِ. کوئی جانور دوسرے جانور پر سوار ہو کر نہیں جاتا ہے؟ نہیں جاتا. یہ جائے گا دوسرے جانور پر سوار ہو کر. جی ہاں، خشکی میں جانوروں پر سواری کرے گا اور دریا میں کشتیوں پر سواری کرے گا. تو اس کو سواری دی ہے. ہاں، اس کو کسی کا سوار نہیں بنایا. جی ہاں، آپ کسی جانور پر سوار ہوں گے تو سوار ہو کر کے دعا پڑھو گے، تسخیر کی دعا پڑھو گے. لیکن کوئی آدمی کسی آدمی پر اپنے کندھے پر لے تو اس کو یہ دعا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ مشقت نہیں ہے، محسن ہے. کہ محسن اپنے کو اٹھا لیا ہم نے اوپر. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے شرف ہے یہ. جی ہاں، ایمان کا، علم کا. پھر ایمان علم کے ساتھ ایک شرف تقوی کا ہے. تقوی کا شرف بڑا شرف ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تقوی کا شرف بڑا شرف. حدیث کی دعا ہے اللہم اکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ. کہ اللہ میرا اکرام کر مجھے تقوی دے کر، کیونکہ اللہ کے وہی آدمی قابل اکرام ہے جسے تقوی ہے. تو ایسے بہت سے شرف اللہ تعالیٰ نے دیے. یہ سب سے بڑا شرف جو ہے وہ ایمان کے بعد علم کا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں دو ہی بڑی چیزیں جو ہم کو ملی ہے، ایک ایمان ملا، ایک علم ملا. کیونکہ جو علم ہمیں ملا ہے وہ قطعی ہے، اس میں کوئی شک کی جگہ ہی نہیں ہے. لا ریب فیہ، وہ قطعی ہے. اور پھر اس علم میں ہماری تربیت بھی ہے. اسی لیے تو یہ قطعی ہے، بدلے گا نہیں، منسوخ نہیں ہوگا. دوسرا اس علم میں ہماری تربیت ہے. تربیت کس راستے سے؟ کہ تربیت جو ہوگی وہ حقوق کی معرفت کے راستے سے ہوگی. کہ اللہ اس علم کے ذریعے سے ہم کو ہماری ذمہ میں کیا کیا حقوق ہیں وہ بتائے گا. اس علم کی یہی غرض ہے کہ یہ علم اس لیے نہیں دیا گیا، بلکہ یہ علم اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے حقوق کی معرفت ہو. کہ ان کا یہ حق ہے، ان کا یہ حق ہے، ان کا یہ حق ہے. پھر اس حق کی ادائیگی کی شکلیں کیا ہیں. اس لیے اس علم کا حاصل کرنا ضروری ہو گیا. جی ہاں، کیونکہ اگر حقوق نہیں ہوں گے تو دنیا میں اندھا دھندی ہوگی. ہاں، آپ ایک مکان بنائیں گے تو قانونی طور پر کیا ہوگا کہ نیچے آدیشہ جو اچھا آدیشہ کس کا کیا حق ہے، کتنا ہے علم. تاکہ اپنے حق میں گھر ہو، دوسرے کے حق میں نہ ہو.
اس لیے دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. یہ ہوا کہ جو حقوق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا، اور جس نے حقوق ادا نہیں کیا اس کے لیے کچھ نہیں ہے. کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے حقوق کو ادا نہیں کیا، حقوق کو چھپایا ہے. کفرہ یکفروں کا معنی چھپانے کے ہیں، کہ وہ اللہ کو اللہ جانتا ہے لیکن حق ادا نہیں کرتا، کفر کرتا ہے اس کے ساتھ. جی ہاں، تو یہ حق ادا کرنے کی جگہ ہے. تو حق کون بتائے گا؟ کہ اللہ بتائے گا کس کا کیا حق ہے. اسی نے پیدا کیے ہیں. جی ہاں، تو اسی نے سب کے حق بتایا. اللہ کا اپنا بھی حق ہے ہم پر. اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر. وہ کیا ہے؟ کہ اس کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ شریک نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ کا حق ہے. ایسے ہی جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں. یہ قاعدہ ہے ہمارے دین میں. جتنے تعلقات اتنے حقوق. ورنہ تعلق کا کیا مطلب ہے؟ تعلق کا کیا مطلب ہے؟ تعلق کا معنی یہ ہے کہ حقوق ہوں گے، حقوق کی نگہداشت ہوگی تاکہ فائدہ ہو، نقصان سے بچاؤ ہو. اس لیے ہمارے علم دین میں حقوق کی پہچان کرائی گئی ہے. اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے. سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، پھر رسول کا حق ہے کہ رسول کو رسول مانو، تصدیق کرو، اتباع کرو ان کی سنتوں کا، اور ان کی سنتوں کی اشاعت کرو. جس نے یہ نہیں کیا ہوگا وہ قیامت میں پچھتائے گا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کے ساتھ اپنا راستہ جوڑا ہوتا. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ فلانے سے تو دوستی کی، رسول سے تعلق نہیں رکھا. ہاں، دوستی ہوتی ہے، رواج ہوتے ہیں، اسے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ فائدے کی. تو ہم کو یہ علم دیا گیا ہے کہ حقوق ادا ہو جائے. اس لیے اس کا سیکھنا ضروری ہے، نہیں تو حقوق کی پائمالی ہے. حقوق کی پائمالی سے ہی فساد ہوتا ہے. کیسے فساد نہیں ہوتا؟ جی ہاں، حقوق کی پائمالی ہوئی، حقوق میں کمی زیادتی ہوئی تو فساد ہوتا ہے. اس لیے حقوق کی پاسداری کے لیے ایک تو ہم کو علم دیا گیا ہے تاکہ پتہ چلے اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے. دوسرا، انصاف کو فرض کیا ہے. ہماری شریعت میں انصاف کرنا فرض ہے. انصاف ہوگا تو حق ملے گا، انصاف نہیں ہوگا تو حق نہیں ملے گا. تو انصاف ہر وقت فرض ہے، ظلم ہر وقت حرام ہے. انصاف اور ظلم آپس میں ایک دوسرے کی نقیض ہے. تو ظلم ہر وقت حرام ہے. اللہ نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کیا کہ میں ظلم نہیں کرتا، اور بندوں کے لیے ظلم کو جائز نہیں رکھتا ایک دوسرے پہ ظلم کرے. تو پھر کیا ہوگا؟ کہ انصاف ہوگا، کہ انصاف سے حق ملیں گے کہ ان کا یہ حق ہے، ان کا یہ حق ہے. اور انصاف سے آگے، کہ انصاف سے آگے احسان ہوتا ہے. انصاف سے آگے احسان ہوتا ہے. انصاف ہے کہ تول کے دو، کیونکہ کلو کے پیسے لیے ہیں، کلو مال دو. یہ ہوا انصاف. اور احسان کرو، یہ جھکتا دو. ان
ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، جھکتا دینا احسان اور تول کے دینا انصاف، یہ سب حقوق کے لیے ہے ہمارے دین میں. اس لیے جب یہ چیز ہوگی تو لوگ بھائی بن جائیں گے. جیسے یہ نہیں ہوگی تو دشمن بن جائیں گے. ہاں، اسی دشمن کی ہی وجہ ہے کہ میرا حق نہیں دیا، میرا حق نہیں دیا. تو یہ علم جو آیا ہے وہ اس کی معرفت کے لیے آیا کہ اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا ہے، آپس کے کیا حق ہے، دائیں بائیں کا بھی حق ہے، یہ دایاں ہے یہ بایاں ہے، ہر ایک کا. اس لیے اس علم کا جاننا ضروری ہے. صرف عبادت تک مخصوص نہیں ہے ہمارا علم کہ بھائی عبادت کے طریقے یہ ہے، وہ ٹھیک ہے کہ آگے بھی ہے، آگے بھی ہے کہ جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں. یہ ہے، اس لیے اس کا جاننا فرض ہوا. اور فرضیت کتنی ہے کہ جو جس حال میں ہو اس حال کا علم اس پر فرض ہے. حال کا علم فرض ہے. اب مالدار ہے تو مالداری کے کیا فرائض ہے یہ جاننا ضروری ہے. اگر مالداری میں ہوا گنہ گار نہ بنے. غریب ہے تو غریبی میں، غریبی میں کیا کرنا ہے. حضرت صدقہ لکھی نا، تو پہلا حصہ غریبوں کا ہے، پہلا حصہ مالداروں کا ہے، دوسرا غریبوں کا ہے. کہ غریبی میں غریب کو کیا کرنا چاہیے. لیکن ہمارے ساتھ اس کو پڑھتے نہیں ہیں. جی ہاں، کہ غریبی میں کیا ہوتا ہے، غریبی کا کیا دین ہے، مالداری کا کیا دین ہے. یہ تو میں نے کہا دین کا علم کتنا ہونا چاہیے کہ جو جس حال میں اس حال کا علم رکھے. مسافر سفر میں تو بس سفر کا علم ہو. بیمار مرض میں ہے تو اس وقت مرض کا علم ہو کہ مرض میں مجھے کیا کرنا چاہیے. جیسے مرض میں ڈاکٹر سے نہیں پوچھتا تو عالم سے پوچھے. جی ہاں، ڈاکٹر سے علاج کے لیے پوچھتا ہے اور مرض میں اپنی سہولت کے لیے پوچھے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، اب وہ ارکان میں ادا نہیں کر سکوں گا تو مجھے کیا کرنا چاہیے. تو عمران ابن حسین یہ پوچھا کرتے تھے. پرانے صحابی ہے عمران ابن حسین، وہ بیمار رہتے تھے تو بیماری کے مسئلے وہی پوچھتے رہتے ہیں. ان کے پاس جو بیماری کا بیان ہے وہ ان کے پاس سے آیا ہے. کتاب ہے بیمار کی نواز کا بیان، وہ ان کے پاس سے آیا ہے. ہاں، کہ انہوں نے پوچھ کر کے ساری باتیں معلوم کر لی. کیونکہ یہی دین ہے، جو جس حال میں ہو اس حال کو پوچھے اور اس حال پر عمل کرے. جی ہاں، تو ہو گیا. باقی پورا علم کہ یہ فرض کفایہ ہے، یہ سب پر نہیں ہے. ہونا تو چاہیے فرض کفایہ میں. تو ہمارے ہاں علم کا ہی درجہ جو جس حال میں ہو اس حال کا علم اس کے پاس ہونا چاہیے تاکہ وہ اس حال میں گنہگار نہ بنے. تو آسان ہو گیا نا. تو دو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کی ہے. ایک ایمان کو عام کیا، قولوا لا الہ الا اللہ، ساری دنیا سے کہا. اور ایک علم کو عام کیا اپنی دعوت کے ذریعے سے. جی ہاں، کیونکہ سب کو دعوت دی تو سب کو علم دیا. جی ہاں، کیونکہ دعوت کے بعد تو تعلیم ہے. آپ کہتے ہیں دعوت کے بعد کیا ہے، تعلیم دی. یہ سمجھتے روز کیوں کہ دعوت دے کر اس نے حق کو قبول کیا ہے تو حق کی تعلیم اس کے پاس ہونی چاہیے. یہ تو یہ خالی تبلیغ والوں کا نہیں ہے، دعوت تعلیم نبوت کا ہے. کہ نبوت میں پہلے دعوت ہے اور جب وہ اللہ کو مان لے تو پھر اللہ کے حکموں کی تعلیم. اور تعلیم کے دو طریقے، ایک فضائل سے تعلیم دینا ہے، ایک مسائل سے تعلیم دینا ہے.
فضائل سے اس لیے تعلیم دینا ہے کہ اس کو جس عمل کی دعوت دی جا رہی ہے اس کی قدر معلوم ہو کہ میرے عمل کی اللہ کے یہاں کیا قیمت ہے، مجھے اللہ کیا دے گا۔ جیسے تاجر کوئی آئٹم بیچتا ہے تو وہ جانتا ہے مجھے اس پر کیا نفع ملا ہے۔ ایسا کوئی تاجر ہے کہ کوئی آئٹم بیچے اور نفع کی خبر نہ ہو؟ ہم ہیں، وہ مسلمان ہیں ایسے تاجر کہ وہ عمل کرتے ہیں اور اس عمل پر کیا ملے گا پتہ نہیں۔ ہاں، یہ تو تبلیغ میں اسی کا تو علاج ہے جی ہاں، کہ تم جو عمل کرو گے اس عمل پر تمہیں خدا کیا دے گا۔ اس کو فضائل کہتے ہیں۔ آج ہمارے پاس فضائل کا علم نہیں ہے تو ہم کو اپنے عمل کی قیمت بھی نہیں ہے، ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا۔ ابن عمر نے جب جنازے کی فضیلت سنی کہ جنازے میں نماز پڑھنے کی ایک فضیلت ہے، پھر آخر تک قبر میں اتارتا رہنا اس کی دوسری فضیلت ہے، جب ان کو یہ فضیلت معلوم ہوئی تو افسوس کرنے لگے کہ میں نے بہت عمل ضائع کیا۔ دیانہ قیراتنا، کیونکہ جنازے کی نماز پڑھنے والے کو ایک قیرات ثواب ملتا ہے، اور نماز کے ساتھ آخر تک آئی تو 2 قیرات، اور ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ کیونکہ ہم نے تو بہت سی قیراتیں برباد کر دی، کیوں؟ فضیلت ہی نہیں معلوم تھی۔ جب ابو ہریرہ نے سنائی تب یاد آئی بات۔ تو آج بھی یہ بات ہے کہ کوئی ابو ہریرہ پیدا ہو جائے وہ فضائل سنا گئے، جی ہاں جی ہاں، تو اپنے عمل کی قدر ہو۔ مولانا جی اصل فرماتے تھے فضائل مقدم ہے مسائل پر، فضائل مسائل پر مقدم ہے، کیونکہ اس کو فضیلت معلوم ہوگی تو مسئلہ پوچھے گا کہ بھائی یہ عمل مجھے کرنا ہے تو اب کیا مسئلہ ہے۔ جیسے حج کرتے ہیں تب حج کے مسائل، ہاں فضائل مقدم ہے کہ پہلے لوگوں کو فضائل سناؤ تاکہ وہ اپنے عمل کی قیمت سمجھیں، پھر عمل کرنے کو ضروری سمجھیں گی تو عالموں سے پوچھیں گی کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، تو عالموں کا علم بھی ترقی کرے گا۔ پوچھنے والے آئیں گے تو بتانا پڑے گا نا۔ جیسے گاہک آتا ہے تو کاروبار بڑھتا ہے، اور گاہک نہیں ہوتے تو مندا ہو جاتا ہے۔ ہاں جی ہاں، گاہک ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا، یہ پوچھنے والے ہی نہیں ہیں۔ ہاں، اس لیے کہتے ہیں علم بھی لینا ہے اور لوگوں میں اس کی طلب بھی پیدا کرنی ہے۔ طلب پیدا کرے گا دعوت ہے، کہ دعوت سے لوگوں میں طلب آئے گی۔ کہ دعوت سے کیسے طلب آئے گی؟ کہ دعوت میں فضائل سنائے جاتے ہیں۔ دوسرا، دعوت میں اخلاق استعمال ہوتے ہیں، تو اخلاق کی وجہ سے میلان ہوتا ہے، اور فضائل کی وجہ سے عمل کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ طریقہ ہے کہ جب اخلاق سے کریں گے تو لوگ مائل ہوں گے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف شخصیت ہے لحاظ سے ہی معلوم تھے، ابھی نبوت نہیں آئی تھی، اپنے مسائل آپ کے سامنے لاتے تھے کہ یہ پتھر رکھنا ہے حجر اسود، کہ محمد کون ہے وہ رکھ دیں گے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ جی ہاں، ایک اخلاق ہوتے ہیں، ایک فضائل ہوتے ہیں، یہ دونوں چیزیں دلوں کو مائل کرنے والی ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جماعتوں میں نکل کر اخلاق کی مشق کرو، صبر کرو، کیونکہ یہ صبر کے حالات آئیں گے، گرمی ہے، سردی ہے، بارش ہے، مخالفت ہے، کہ صبر کرو، شکر کرو، لوگوں کی صلاحیتیں نظر آئے گی تو ان کی قدر کرو۔ جی ہاں، جماعت میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو دعوت میں اخلاق استعمال ہوتے ہیں، فضائل استعمال ہوتے ہیں، اس سے ناواقف آدمی جو ہے فضائل سنتا ہے تو اس کو شوق پیدا ہوتا ہے، اور جس کے ذہن میں کچھ ہے جب وہ اخلاق دیتا ہے تو نرم پڑ جاتا ہے۔ کچھ تھا ذہن میں مخالفت کا تھوڑا شائبہ، لیکن جو اخلاق دیکھے گا تو
تو وہ نہیں ہوگا. تو یہ دو چیزیں ہیں. اس لیے کہتے ہیں دعوت میں ایک تو فضائل کا علم ہونا چاہیے, اخلاق, اور اخلاق کی مشق ہونا چاہیے. ایک دوسرے کی خدمت کرو, ایک دوسرے کا اچھا گمان رکھو, جی ہاں, صبر کرو. تو اس میں اخلاق کی مشق ہے. خدمت کرو, فائدہ پہنچاؤ, صبر کرو وغیرہ. اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کی کو حرکت دی ہے, اور ہر طبقے کو حرکت میں لائے ہیں. مثلا عالم ہوا تو اس کو اس علم کے حیثیت سے اس کو حرکت دی کہ یہ دونوں چیزیں بھی دے, دعوت بھی دے, اخلاق بھی ہے, اور دونوں کا علم ہے, تو تم اپنے علم کو حرکت دو. ان کو بھیج دیتے تھے سکھانے کے لیے. دعوت کا زمانہ رہا تو دعوت کے لیے افراد بھیجتے تھے. جب علم کا زمانہ آیا اور علم اتر گیا پورا, تو پھر اہل علم صحابہ کو بھیجا جاتا تھا کہ تم فلاں ملک میں جاؤ. انس بن مالک کو عراق میں بھیجا, وہ عراق میں ہی رہے, عراق میں ہی مرے. ایسے ابو موسیٰ اشعری کو بھی, تو ان کو بھی عراق میں بھیجا تھا. عبادہ ابن صامت کو دمشق کو فلسطین میں بھیجا تھا, ابو الدرداء کو شام میں بھیجا تھا. وہی رہے, وہی مرے. یہ طریقہ ہے کہ علم میں دو چیزیں ہیں, ایک استقامت اپنے علم پر رہے, اور دوسرا اپنے علم کی اشاعت کرے. یہ علم کی ذمہ داری ہے, اپنے علم پر عمل کرو, یہ لازم ہے. بنی اسرائیل کے علماء نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا تو ان کو اللہ نے فاسق کہا کہ ان کی اکثریت فاسق ہے, علم کے حد سے نکل چکی ہے. قرآن شریف پڑھو تم, ان کی اکثریت فاسق ہے, اور ان کی بہت کمزوریاں قرآن شریف میں بیان کی ہے کہ یوں کرتے ہیں, یوں کرتے ہیں, یوں کرتے ہیں, تاکہ اس امت کے علماء آگاہ رہے. یہ ان کی کمزوریاں ہیں جس پر یہ مردود ہو جائیں, فاسق قرار دیے گئے. تو یہ علم کا تقاضا ہے کہ اپنی ذات کو اپنا علم سے سنوارے, پابند کرے. یہ پہلا تقاضا ہے. دوسرا تقاضا کہ اپنے علم میں دوسروں کو شریک کرے, کیونکہ یہ علم پانی کی طرح سے ہے, اور پانی سب کے لیے آتا ہے. پانی منع کرنا جائز نہیں. پانی مانگے کوئی منع کرے تو نہیں کر سکتے منع. ایسے کوئی مسئلہ پوچھے تو اور مسئلہ نہ بتائے تو گناہ گار, اتمان علم کا گناہ ہوگا. علم استقامت کے لیے ہوتا ہے, علم اشاعت کے لیے ہوتا ہے. یہ طریقہ ہے ہمارا. اشاعت کا ایک طریقہ تو رواجی ہے جو آج کل ہے کہ پھیلا دیا, پہنچا دیا, یہ رواجی ہے. ہمارا ایسا نہیں ہے. ہمارا طریقہ ایسا ہے کہ جس کو علم دو اس کو اس علم کی قدر طلب پیدا کر کے دو. جیسے مریض کو معالج دوا دیتا ہے تو اس مریض کے دل میں اس دوا کی قدر ہے, اس کی رائے کی بھی قدر ہے کہ دوا ڈاکٹر کی یہ رائے ہے اور یہ دوا ہے, تو وہ دوا ضائع نہیں کرتا اور رائے کے خلاف بھی نہیں کرتا. کرتا ہے کوئی مریض رائے کے خلاف کرے نہیں کرتا. اعتماد ہے. ایسے علم دینے کا یہ طریقہ ہے کہ ان کے اندر اعتماد پیدا ہو جاوے. ہاں, دوسرا اس کو قدر ہو جائے کہ میرے لیے ہو رہا ہے, جیسے علاج کی باتیں ساری میرے لیے ہو رہی ہے. اس طرح نبیوں نے لوگوں کو علم دیا ہے, اپنے اخلاق سے, اپنے معاملات سے تعلق پیدا کرایا, اعتماد پیدا کرایا. پھر بتا کہ یہ تمہارے کام کی چیز ہے, یہ تم کو میں دیتا ہوں, اس کا یہ ثواب ہوگا, یہ برکت ہوگی, نہیں ہوگا تو یہ عذاب ہوگا. اور اعتماد تو پہلے سے پیدا ہوا ہے.
اب ثواب عذاب کی بات آئی تو وہ اور عظمت بڑھ گئی. جی ہاں، اس لیے معاشیت مشکل ہو گئی تھی اور اطاعت آسان ہو گئی. جی ہاں، یہ طریقہ ہے. مولانا اللہ صاحب فرماتے تھے ہم کو یہ پرانا طریقہ دیا گیا معصیتوں سے بچنے کے لیے، اطاعتوں کو زندگیوں میں قائم کرنے کے لیے. جی ہاں، کہ دعوت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، اخلاص بھی ہے، اپنی جان مال بھی ہے. اور بھائی تمہاری بھلائی چاہتے ہیں ہم، تم تو کچھ نہیں چاہتی تم سے. تمہیں کیا لینا ہے کہ آپ سے کچھ نہیں لینا. تو ان میں جو معتدل ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، وہ پہلے مائل ہوتے ہیں ہمیشہ ہر جگہ. جو لوگ نرم ہوتے ہیں، معتدل وہ پہلے مائل ہوتے ہیں. پھر جو ماحول بنتا ہے دوسرے مائل ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ یہ ہے کہ دین کو صحبتوں سے پھیلاؤ. یہ اس لیے تشکیلیں ہوتی ہیں، ترتیبیں ہوتی ہیں. جی ہاں، کہ دین لوگ صحبت سے لیں. یہ کتابوں سے لینا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. دین کتابوں سے لینا، درس و تدریس سے لینا کہ وہ بھی ٹھیک ہے. وہ زیادہ یقینی اس لیے ہے کہ اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے. کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا. جی ہاں، قابل اعتماد وہ بھی ٹھیک ہے. اور ایک ہے کہ صحبت سے علم ہے. تو سب کے اندر کتاب پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور سب میں کتاب پڑھانے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے نہیں ہوتی. تو اب کیا رہ گیا کہ صحبت سے ان کو دو کہ تم میرے ساتھ چلو. مجھے 6 نمبر یاد ہے، تم کو 6 نمبر سکھاؤں گا. مجھ کو نماز یاد ہے، تم کو نماز سکھاؤں گا. ہاں، مجھے وضو نماز کے فرائض معلوم ہے، وہ تم کو سکھاؤں گا. اب تو لوگ صحبت سے سیکھ رہے ہیں. صحبت سے تو زیادہ نہیں سیکھیں گے، ضرورت کی چیزیں سیکھیں گے. وہ بھی پوری نہیں ہوگی کیونکہ ضرورتیں تو پیش آتی ہے مستقبل میں. جی ہاں، لیکن ایک ذہن بنے گا سیکھنے سکھانے کا. جی ہاں، تو یہی مقصود ہے دعوت سے کہ اپنے دین کے حق ہونے کا یقین پیدا ہو جائے اور اس کے سیکھنے سے سکھانے کا ذہن بنے. تو پھر جب موقع اگر پوچھے گا کہ اب اس کو کیا کروں، جو سیکھا وہ تو سیکھ لیا. اور آگے جو حالات آئیں گے اس کے بعد پوچھے گا، سیکھے گا، کیونکہ سمجھایا جاتا ہے بھائی پوچھا کرو، سیکھا کرو. یہ تو اس طریقے سے یہ عمومی ہے، یہ سیکھنا سکھانا. اور یہ ہر طبقے کو فائدہ دیتا ہے. عموم میں ہر طبقے کو فائدہ ہو جاتا ہے، تاجر ہو مزدور ہو. اس لیے علم دینے کا ایک طریقہ نقل و حرکت بھی ہے. جس طرح تصنیف، تعلیم، تدریس ہے، ایک نقل و حرکت میں نقل و حرکت کرو. نقل و حرکت کے ذریعے سے احساس پیدا ہوگا. جب احساس پیدا ہوگا تو سیکھے گا. اس لیے خصوصاً اپنے زمانے میں جاننے والوں کو حرکتیں دی، وہاں جاؤ، وہاں جاؤ، وہاں جاؤ. ان کو سکھاؤ. افراد بھیجے گئے، پھر وفود بھیجے گئے. آج بھی وہی ہے کہ افراد بھی جائیں، وفود بھی جائیں. پھر جن صلاحیتوں کے لوگ ہیں اس صلاحیتوں کے حساب سے ان کو کام دیا جائے. تو آپ حضرات سے جو ہے ہماری جماعت کے تعامل میں آپ حضرات سے تعاون چاہا جاتا ہے. علماء سے تعاون چاہا جاتا ہے کہ وہ اس کام میں معاون بنے. ان کے پاس علم ہے، ان کا عمل ہے، خدمت ہے. تو وہ جس طرح اور خدمتوں میں اپنے دین کے معاون بنتے ہیں، اس میں بھی معاون بنے تاکہ جو طبقہ علم سے دور ہے ان کے لیے ایک راستہ کھل جائے. پھر ان کے اندر بھی اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے پڑھنے پڑھانے کا ذہن بنے. یہ ہوتا ہے. اس لیے علم کو بھی حرکت دینی ہے، ایمان کو بھی حرکت دینی ہے، اخلاق کو بھی حرکت دینی ہے. صحابہ ایمان کو حرکت دے، لوگوں کو ایمان دیتے تھے، مسلمان بنا دیتے.
ہاں پھر جب وہ مسلمان بن جاتے تھے ان کو علم دیتے تھے، پھر ان کے ساتھ رہتے تھے تاکہ ان کو زندگی گزارنے کے طریقے معلوم ہو جائیں. یہ ہمارا بھی یہی طریقہ ہے. اس لیے آپ حضرات سے معاملت مانگی جاتی ہے کہ ہمارے جو یہ کام اللہ نے چلایا ہے آپ حضرات اس کے معاون بنیں. علم تو آپ کے پاس ہے جی، اس لیے کوئی علم دینا یا تربیت کرنا آپ کی یہ نہیں ہوتا پیش نظر، بلکہ آپ سے معاملت لینی. جو علماء مرجع ہوتے ہیں ان سے تائید لی جاتی ہے، جو علماء اہل خدمت ہوتے ہیں ان سے معاملت لی جاتی ہے. یہ اس کام کا دستور ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ جب یہ کام شروع ہوا تو جو حضرات مرجع تھے علم میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا، ان سے تائید اور تصدیق حاصل کی کہ یہ کام کیسا ہے. تو ان حضرات نے اس زمانے میں اس کی تائید اور تصدیق کر دی کہ اس میں کوئی حرج نہیں، یہ کام صحیح ہے. یہ وہ حضرات تھے جو مرجع تھے، لوگ ان سے رجوع کرتے تھے. حضرت مدینہ عبداللہ علیہ تھے، مولانا احمد علی صاحب لاہوری تھے، مفتی کے فضل اللہ صاحب تھے. یہ بڑے بڑے ستون. تو انہوں نے کر دی تائید. ہاں تو اب عام لوگوں کو اطمینان ہو گیا. وہ نہیں جاتے جماعتوں میں، وہ تو ممبر سے، محراب سے، مسجد سے تائید کریں گے. جی ہاں، تو ان کی تائید سے فضا صاف ہو جاتی ہے. جب ان کی تائید ہوئی تو دوسروں سے تعاون لیا. ایک طبقہ تائید کرے گا جو اوپر کا ہے، اور جو خدمت والے حضرات ہیں وہ جیسے اور خدمتیں کرتے ہیں، درس و تدریس کی، مسجد، مکتب، اس کی بھی خدمت کریں گے. یہ ہے ہمارا اسلوب کام کا. تو اس لیے آپ حضرات سے ایک سال کا مطالبہ ہے. ایک سال اپنے ملک میں پھرے، اس کام کی بصیرت حاصل کرے. ایک تو کسی چیز کو اچھا سمجھنا، یہ بہت اچھا کام، اس کو استحسان کہتے ہیں. یہ بھی ایک درجہ ہے تائید کا. جی ہاں، لیکن اس میں تعدیہ نہیں ہے، متعدی نہیں ہوگا. یہ کہ ایسا تعاون کرے جو متعدی ہو، آگے بڑھاوے. اس کے لیے یہ کہ تائید بھی کریں گے اور تعاون بھی کریں گے. تائید تو وہ حضرات کریں گے، تعاون آپ حضرات کریں گے، اہل خدمت. اس لیے آپ سے ایک سال مانگتے ہیں. ایک سال اپنے ملک میں پھریں اس کام میں عمومی انداز سے، سمجھے نا؟ تو پھر ہر آدمی پر اس کی صلاحیت کے مطابق یہ کام کھلتا ہے. ہاں، جیسے ہنر ہوتے ہیں نا، ہنر بھی ہر آدمی پر اس کی صلاحیت کے مطابق کھلتے ہیں. پھر وہ ہنر میں آگے نکل جاتا ہے. ہاں، جو ذہین ہوتا ہے اس کو بہت چیزیں سمجھ میں آتی ہے. ڈاکٹر بھی حاذق اور تجربہ کار ہو جاتا ہے، معالج. جی ہاں، اپنے کام میں مسلسل رہنے کی وجہ سے اس پر بھی کھلتی ہیں چیزیں. اس لیے کہتے ہیں یہ پرانا ہے، یہ نیا ہے. ایسے اس میں بھی کہ آپ پر یہ کام کھلے گا. یہ ایک طریقہ ہے، کیونکہ اس میں بالفعل مشغول ہوئے. ایک تو رائے سے ہاں بھری، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں بالفعل مشغول. تو بالفعل ایسے 2 ہتھیلیاں رگڑو تو اندر سے گرمی آئے گی، باہر سے نہیں. ٹھنڈے ہیں تو اور جو کرو تو اندر ہی گرمی آئے گی. ایسے اندر کی صلاحیت کھلے گی. ہاں جی ہاں، یہ پھر جتنا اس میں انہماک ہوگا، جتنا تقویٰ ہوگا، اتنی حکمتیں دی جائے گی. اس لیے آپ سے ایک سال کی درخواست ہے. اب بتائیں. پیش کریں، ارادے کریں.